اس کی دھمکی عالیہ کے لیے اتنی سادہ اور معمولی ہرگز نہ تھی جو وہ نظر انداز کر دیتی۔ نوشین کے ساتھ پیش آئے آج کے حادثے نے انہیں بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ڈھہ گئی تھیں۔ نظام کے چہرے کا ہر نقش گواہ تھا کہ وہ کتنا سچ کہہ رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے الفاظ کو انسنا نہیں کر سکتی تھی۔ حجاب کو بخش دو، خدا کا واسطہ ہے میری معصوم بچی کا ذکر چھوڑ دو۔ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے اس نے ہم سب کو جوڑا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ کچھ نہ بن پڑا تو وہ اب التجاؤں پہ اتر آئیں۔ ایک پل کو نظام کا دل پسیجنے لگا تھا۔ وہ ایک درد میں مبتلا ماں کی پکار تھی، پھر کیسے اسے محسوس نہ ہو پاتا؟ مگر بہرحال اس نے اس بار نرمی دکھانے سے گریز برتا۔ میں معذرت خواہ ہوں آنٹی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی جملے میں اس نے اپنی معذوری ظاہر کر دی تھی۔ ایسا مت کہو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ایک یکسر انجان شخص کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ ان کی دھندلاتی آنکھیں پتھر ہونے لگی تھیں۔ وجدان، اس کی بیوی اور بیٹا، ایک حجاب کے بدلے کیا آپ ان سب کو قربان کرنے پر تیار ہوں گی؟ وہ سخت ہوا، وہ بت بن گئی۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ اب بھی اپنے انکار پر قائم ہیں، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کاغذات پر دستخط کر کے آپ سمیت حجاب کی بھی زندگی شاید زیادہ نقصان سے بچ جائے، لیکن انکار کی صورت میں آپ کی بیٹی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہ ایک ابرو اٹھائے اپنی دھمکی مکمل کر چکا تھا۔ عالیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کے ہاتھ پہلو میں آ گرے۔ دیکھو، وہ ایک منگنی شدہ لڑکی ہے، اس کی نسبت طے ہے۔ زندگی خراب مت کرو اس بچی کی۔ ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے یہ نئی اطلاع اس کے گوش گزار کی۔ نظام نے اب جو سنا وہ بہت غیر متوقع تھا۔ منگنی شدہ؟ حجاب منگنی شدہ تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نظام کے مخبر ذرائع سے اتنی اہم خبر چوک جاتی؟ جو سنا اس پہ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ کیا وہ واقعی منگنی شدہ ہے؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ آخر کو اسے آگے جواب دہ ہونا تھا۔ اس کے سوال پر عالیہ نے اس کا پر اعتماد انداز پہلی بار ڈگمگاتے دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ مزید زور دے کر بولی۔ نظام تسلسل سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ سچ ہے تو حجاب کے لیے مہلک ثابت ہوگا، یہ جان لیجئے آپ۔ وہ جو کسی مثبت جواب کی توقع کر رہی تھی، ایک بار پھر اس کی زبانی منفی جملہ سن کر وہ چکرا کر رہ گئیں۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آگے تک بات پتہ چلنے سے قبل آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں، ورنہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ جس سے آپ کی بیٹی نے منگنی کی ہے اس کا گھرانہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ کوٹ کے اندرونی جیب سے فولڈ کیے ہوئے کاغذ نکال کر اس نے ان کے سامنے لہرایا۔ عالیہ اس کی یہ نئی دھمکی سن کر ہی سن پڑ گئیں۔ پھر جب نظر اگریمنٹ پر آ ٹھہری تو انہیں لگا جیسے ان کے اوپر سے کوئی ریل گزر گئی ہو۔ اس کاغذ پر حجاب کی سیاہ بختی تحریر تھی۔ بلا شبہ ان کی چمکتی آنکھوں والی بیٹی کا نصیب تاریک ہی تھا۔ ان کاغذات پر جو شرائط و ضوابط تحریر تھے انہیں ایک نظر پڑھ کر عالیہ کا دل ایک بار کے لیے چاہا وہ حجاب کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیں، مگر ان کے حوالے نہ ہونے دیں۔ تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا انسانیت ذرا بھی نہیں ہے اس شخص کے اندر؟ اتنا غیر انسانی سلوک میری بچی کے ساتھ، یہ کیسے کر سکتے ہو تم لوگ؟ بہت دیر بعد جب ان کا سکتہ ٹوٹا تو ایک مرتبہ پھر وہ دہائی دینے لگی۔ پلیز آنٹی، بات کو سمجھیے۔ آپ کی ہاں میں ہی آپ کے گھر والوں کی بھلائی ہے، نہ آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ ان کی عمر کے پیش نظر چاہ کر بھی مزید سختی نہیں دکھا سکا۔ وہ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ میری بیٹی سے؟ اس مرتبہ انکار کے بجائے انہوں نے سوال کیا تھا۔ آپ بس اتنا جان لیجئے کہ وہ حجاب کو چاہتا ہے، اور پھر آخر آپ نے اس کو رخصت کرنا ہی ہے تو سمجھ لیں کہ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے آپ نے۔ جیب سے پین نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے نظام نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ عالیہ دھندلی نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود قلم اور کاغذ کو دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ کانپتے ہاتھ سے اگلے ہی پل انہوں نے قلم تھاما اور ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں نظام کے ہاتھ میں موجود 2-3 کاغذات پر دستخط کرتی چلی گئیں۔ ہر ایک دستخط کے ساتھ ان کا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ایک شرط بڑی باریک بینی سے تحریر تھی۔ جانے کتنے وقتوں سے اس شخص نے بیٹھ کر یہ سب ترتیب دیا ہوگا جو اس قدر مضبوط کام کیا تھا۔ حجاب عمر کے لیے واپسی کا کوئی در نہیں تھا۔ اس نے اس کے تمام راستے توڑ مروڑ کر خود سے منسوب کر دیے تھے۔ نظام کے جاتے ہی وہ بے دم سی ہو کر تخت پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ کاش میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی حجاب، تو شاید تم بھی میں بھی اس تکلیف سے بچ جاتے۔ آنسو کے درمیان سرد آہ بھر کر انہوں نے سوچا، لیکن اب کسی بھی عمل کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ قیامت آ کر گزر چکی تھی اور وہ بے خبر اپنی ہی دھن میں رہی۔ اپنی ڈیسک کے گرد بیٹھی لیپ ٹاپ پہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتی وہ بے حد مصروف تھی کہ تبھی کوئی اس کے قریب آ کر کھنکارا۔ حجاب نے ہاتھ روک کر مانیٹر کے اطراف سے جھانک کر دیکھا۔ تکی ہوئی بھوری آنکھیں مقابل کو دیکھ کر مزید بوجھل ہو گئیں۔ تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ بتانا پسند کرو گی؟ وہ شکوہ کناں تھا۔
حنان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے خاطر میں نہ لا کر اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے وہ پھر سے اپنے سابقہ کام میں لگ گئی، البتہ دھیان اسی کی جانب ہی تھا۔ ارے یار، اب ہم بچپن کے دوست ہیں، تم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ تھوڑی نہ لینا پڑے گا مجھے۔ حجاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو اس نے دوستی کا حوالہ دینا ضروری سمجھا۔ اب ہم بچے تھوڑی نہ ہیں حنان، اور میرے پاس واقعی اس سب کے لیے ٹائم نہیں ہے، ذرا رکھائی سے کہہ کر اس نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، لنچ کے لیے تو بریک مل ہی جاتا ہے کام سے، 10 منٹ چاہیے مجھے بس۔ وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتا پھر سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ طیب صاحب نے اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے اسے سامنے دیکھا تو ادھر کا رخ کر لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو حنان؟ سنجیدہ تاثرات لیے وہ اس سے مخاطب تھے۔ حجاب نے اپنے مینیجر صاحب کو دیکھ کر جھکا سر مزید جھکا لیا۔ جان پہچان الگ چیز، بہرحال یہاں وہ باقیوں کی طرح ایک امپلائی ہی تھی، جبکہ وہ ان کی رعب دار آواز پر چونک پڑا تھا۔ کچھ نہیں انکل، میں تو بس یوں ہی، اپنی جھیپ مٹانے کو وہ خواہ ہنس پڑا۔ کچھ نہیں، برخوردار یہ اس ہفتے میں آپ کا دوسرا چکر ہے یہاں کا۔ کیا چکر ہے؟ طیب نے جیسے اس کی چوری پکڑ لی۔ جی میں تو بس آپ ہی سے ملنے آ رہا تھا۔ لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ ایک بار پھر ہنسا۔ اس کے صفا چٹ انکار اور جھوٹ پہ حجاب اسے گھور بھی نہ سکی۔ اچھا بیٹا، میرے ہاتھوں پلے ہو اور مجھے ہی بنا رہے۔ حجاب تم آج اس کے ساتھ کہیں مت جانا۔ اس کی منمناہٹ پر کان دھرے بغیر طیب نے حجاب کو تاکید کی، البتہ ان کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ ان کی بات پر حجاب نے بھی اچھی بچی کی طرح سر ہلا دیا۔ یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ حنان اس سے جتنا زیادہ ممکن ہو دور رہے۔ یار آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں بنانے کی کوشش میں ہوں اور آپ معاملات بگاڑ رہے انکل۔ دس از ناٹ فیئر۔ وہ ان کے کان کے نزدیک ہو کر بدبدایا۔ مجھے بے خبر رکھ کے کچھ کرو گے تو یہی ہوگا برخوردار۔ وہ بھی اسی کی طرح بولے۔ پہلے معاملات تو ہاتھ میں آنے دیں، پھر میں آپ کو ہی تو بتاتا نہ آ کے۔ وہ اس بار قدر معصومیت سے بولا۔ او ہو، پھر تو بات گمبھیر ہے۔ بھائی حجاب تم ایسا کرو، بریک لے لو اور ان صاحبزادے کے ساتھ لنچ کراؤ، ورنہ یہ میرا سر کھاتا رہے گا۔ پہلی بات آہستگی سے حنان سے کہی تھی، پھر بظاہر خوف زدہ سے ہو کر کہتے اس کی حمایت کر گئے۔ ان کی بات سن کر حجاب لب بھینچ کر اسبات میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ باقاعدہ ان سے لپٹ گیا۔ تھینک یو سو مچ انکل، یو آر گریٹ۔ یہ جملہ بھی اس نے ان کے کان میں ہی کہا۔ طیب نے مسکرا کر اس کی پشت تھپتھپائی۔ اچھا اب یہ چونچلے بند کرو اور ذرا سنجیدہ ہو جاؤ۔ میرا اسٹاف کیا سوچے گا اپنے مینیجر کے بارے میں؟ انہوں نے ذرا سے فاصلے پر موجود ڈیسک کے گرد بیٹھے اسٹاف کو مسکراتے دیکھ کر اسے ٹوکا۔ وہ یقیناً ان کا سین انجوائے کر رہے تھے۔ طیب صاحب کی بات پر حنان نے آکورڈ ہوتے ہوئے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ وہ خود واپس اپنے کیبن میں جا چکے تھے۔ اب چلیں؟ وہ نہ جانے کب ڈیسک کے پیچھے سے نکل آئی تھی اور اس کے نزدیک کھڑے ہو کر تیکھے انداز میں بولی۔ اس کا غصہ دیکھ کر حنان تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ہاں چلو، وہ جلدی بولا، مبادا وہ پھر انکار نہ کر دے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ سڑک کے اس پار واقع ایک ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ تو بتاؤ کیا کھانا ہے مدام؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ چکن بیکڈ پاستا وتھ ٹومیٹو سیلڈ، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ اوکے سیم، اتنا کہہ کر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، پھر آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو بتاؤ، اب 5 سال کے لیے میں جرمنی گیا، اس کے بعد ایسا کیا بدل گیا ہمارے درمیان حجاب؟ وہ آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بہت کچھ بدلا ہے، لیکن تم سے گزارش ہے کہ ہماری دوستی کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا جواب دے گئی۔ لیکن آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، پھر تمہاری انکار سمجھ سے باہر ہے۔ اسے اس کا جواب ناگوار گزرا تھا۔ دیکھو حنان، اگر اب تم پھر سے وہیں گھسی پٹی بات دہرانے والے ہو تو زحمت مت کرو، میرا جواب تم جانتے ہو۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کم آن حجاب، تم اتنا روڈ کب سے ہو گئی؟ اور پھر گھسا پٹا کیا ہے اس میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بات تمہیں گھسی پٹی لگتی ہے؟ ایسا کیوں ہے یار؟ تمہارے علاوہ یہ محبت سبھی کو نظر آتی ہے، لیکن تم کیوں اس سے انجان رہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے رویے سے کافی ہرٹ ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے حجاب پشیمان سی ہو گئی۔ اچھا آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن حنان کیا ہم دوست نہیں رہ سکتے؟ اس نے گزارش کی۔ حنان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو میں نے کب نہ کہا ہے یار، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ساری زندگی کے لیے محفوظ اور مضبوط ہو جائے۔ تمہیں مجھ سے شادی پہ اس لیے اعتراض ہے نا کہ تمہیں پھر حنان کو شوہر کہنا پڑے گا، تو مت کہو یار، دوست ہی کہو تب بھی، لیکن کم از کم ساتھ تو رہو میرے۔ اس کا نرم لب و لہجہ کسی حد تک التجائیہ ہو رہا تھا۔ حجاب خواہ شرمندہ ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تم جانتے ہو میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے میرا گھر، میرے رشتے جڑے ہیں جنہیں میں سپورٹ کرتی ہوں، سنبھالتی ہوں۔ میرے لیے کسی ایک رشتے کو اپنا کر باقی سب کو پیچھے چھوڑ دینا آسان نہیں ہے حنان،
اور اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی دیکھو میری طرف۔ کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے ٹام بوائے حلیے پر اس کی توجہ دلائی۔ حنان مگر اب بھی اس کی آنکھوں ہی میں دیکھتا رہا۔ دیکھو میں کیسی ہوں، کس طرح جیتی ہوں۔ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، کومل جذبوں، خواب بنتی آنکھوں اور عشق و محبت کو پناہ دیے دلوں والی، وہ ہوتی ہیں ایسی۔ وہ کرتی ہیں کسی دوسرے شخص کا انتظار کہ وہ آئے گا اور اسے مکمل کر دے گا۔ لیکن یہ سب مجھے نہیں آتا حنان۔ میں ویسی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، صرف کپڑوں سے ہی نہیں، حجاب، عمر، عقل و خیالات میں بھی ان لڑکیوں سے الگ ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے پلیز خود کو اور مجھے شرمندہ مت کرو۔ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ یوں کھل کے اسے اپنے خیالات بتا رہی تھی۔ اب تک وہ یہی سوچ کر خاموش رہی تھی کہ شاید حنان اس کا ذہن سمجھتا ہے، وہ اپنے خیال بدل لے گا۔ لیکن بات اب گمبھیر ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا حجاب کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اداس چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، کہا کچھ نہیں۔ اس کے لیے اس کا یہ حلیہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بعض لڑکیاں شوقیہ ایسا حلیہ بناتی ہیں، لیکن حجاب ایسا کرتی تھی کیونکہ وہ ایسا محسوس کرتی تھی۔ خاندان کے لوگ اکثر اسے ٹوکتے رہتے، کوئی ہنستا، کوئی ڈانٹ دیتا تو کوئی مذاق اڑاتا، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ جب خود عمر صاحب اسے نہ ٹوکتے تھے تو وہ کسی اور کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹر مطلوبہ ڈش ان کی میز پر دے گیا تھا، مزید ان میں کوئی بات نہ ہوئی۔ حنان نے گمسم ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ حجاب کے لیے یہی غنیمت تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ سیاہ گاڑی سڑک کنارے اسی ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی تھی، لیکن اندر صرف ڈرائیور بیٹھا تھا۔ ان دو لوگوں کی میز کے بالکل نزدیک موجود ایک اور خالی میز کے گرد حجاب کی جانب پشت کیے وہ بیٹھا تھا، بظاہر بے نیاز اور ہر چیز سے لاپرواہ۔ اس کے سامنے میز پر دھرا کین ابھی تک انچھوا ہی تھا۔ یقیناً وہ ان کی گفتگو شروع سے آخر تک سن چکا تھا اور اب مزید بھی سننے کی کوشش میں تھا۔ ایک بات اچھی ہوئی تھی کہ اسے جس منگنی کا بتایا گیا تھا وہ بات جھوٹی نکلی تھی، اس کے اندازے کے عین مطابق۔ وہ خوش تھا، نظام کا مخبری نظام بیکار نہیں تھا۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وجدان اور اس کے خاندان سے متعلق پتہ کر کے بتائی تھی، پھر بلا منگنی جیسی بڑی بات کیوں کر چھپی رہتی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئے۔ نظام نے بھی بل پے کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی انرجی ڈرنک کا کین کھول کر وہ لبوں سے لگا رہا تھا جب کوٹ کی جیب میں پڑا موبائل وائبریٹ ہوا۔ پرائیویٹ نمبر سے آ رہی کال اس نے فوراً ریسیو کر لی۔ نظام نے اس کے بولنے کا انتظار کرتے ہوئے گلا تر کرنے کو اپنی ڈرنک کا پہلا سپ لیا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ کس کے ساتھ تھی وہ؟ چھوٹتے ہی مقابل نے سوال کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا لیا گیا گھونٹ فوارے کی طرح منہ سے ابل کر سیدھا ڈرائیور کے کان میں اسپرے ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے بروقت عقل سے کام لے کر بریک لگایا تھا، جس سے ٹائر زور سے چرچرائے۔ اے اندھا ہے کیا؟ گاڑی کے سامنے سے گزرتے نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے یقیناً یہی کہا تھا۔ ونڈ شیلڈ کے پار اس کے ہلتے لبوں سے نظام نے یہی جملہ اخذ کیا۔ اور بھی موٹے موٹے الفاظ اس نے بولے ہوں گے، لیکن نظام شرم سے زمین میں گڑنے کے بعد مزید اس کا ترجمہ نہ کر سکا۔ سوری یار، ٹشو پکڑانا ذرا۔ ڈرنک کھلی کھڑکی سے باہر پھینک کر اس نے بے چارگی کے ساتھ ڈرائیور سے کہا۔ وہ بھی بھلا اتنی حیثیت کہاں رکھتا تھا جو اپنے مالک سے شکوہ کر پاتا، بس چپ چاپ ڈیش بورڈ سے ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ نظام اپنا منہ اور گھٹنے کے مقام سے بھیگ رہی پینٹ خشک کرنے لگا۔ دوسری جانب وہ یقیناً اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ یہ نظام گارنٹی سے کہہ سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر آخر اس نے خود ہی پوچھنے میں پہل کی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے اہم کام اپنے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر خود چپ چاپ بیٹھا رہوں گا؟ اس کی سرد آواز میں ہنسی کا کوئی تاثر موجود نہ تھا، جیسا کہ نظام نے قیاس لگایا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تم نے کہ مجھے سونپے گئے کام میں خود بھی ہاتھ ڈالا ہو، پھر اب کیا ہوا؟ وہ بھی بھرپور سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس بار یہ تھوڑا مختلف ہے نظام، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ بہت غصے میں ہونے کے باوجود بھی اس کا لہجہ سرد رہا، ایک قبرستان کی طرح۔ نظام کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ بول گیا ہے۔ بہرحال وہ اس کا دوست تھا، سو وہ کبھی کبھی کچھ زیادہ بولنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم زیادہ کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ وہ تو قصوروار نہیں ہے۔ اس نے اسے احساس دلانا چاہا، جانے کیوں اس بار وہ اس کی بات سن کر ہنسا تھا۔ ایک جاندار کہا پڑا تھا اس کا، یہاں تک کہ نظام کو اسپیکر کان سے ذرا دور ہٹانا پڑا۔ ڈرائیور بہرا تھا، ورنہ یقیناً وہ بھی سن رہا ہوتا یہ ہنسی۔ کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تمہارے جیسا آدمی ان کاموں میں کس طرح پڑا ہے، وہ ہنسی کے درمیان کہہ رہا تھا۔ تمہیں بات بدل لینا خوب آتا ہے، مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوتی، وہ ناخوشی سے جواباً بولا۔ نظام کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ کیا اس عورت نے کانٹریکٹ کے کاغذات سائن کر دیے؟ وہ گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہاں، کیسے نہ کرتی وہ، تم سے کہا تھا نا کہ آج کے آج یہ کام پورا کر دوں گا۔ اسے یہ بتاتے ہوئے وہ خود پر ناز کر رہا تھا۔
گریٹ، تو اب ایک بات اس لڑکی کی ماں کے گوش گزار کر دینا تم، اگر دوبارہ اس کی بیٹی کے یوں کسی کے ساتھ آوارہ پھرنے کی اطلاع مجھ تک پہنچی تو میں کتنا برا ہو سکتا ہوں یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حد درجہ صفاق اور ٹھنڈا ٹھار لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ نظام اس کی شدت پسندی سے واقف تھا، لہٰذا اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کسی کے ساتھ نہیں تھی یار، میں خود وہاں موجود تھا، اس کی سب باتیں بھی سن چکا ہوں، اس لڑکے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اپنی صفائی اپنے پاس رکھو اور مجھے مت سمجھاؤ۔ یہ عورتیں کس فطرت کی ہوتی ہیں اس بات کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے، بس اس پر نظر رکھو اور دھیان رکھنا آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی شکایت سننے کو نہ ملے۔ دھمکانے کے بعد اپنی بات مکمل کر کے وہ رابطہ قطع کر چکا تھا۔ نظام نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہ گواہ تھا، حجاب عمر کس گہری کھائی میں گرنے والی تھی اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس معصوم اور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کی کم نصیبی پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ارادوں کو بھی۔